یہ وہ شخصیات ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، توقیر دی ہے، لیکن یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے اسلام کو عزت دی ہے۔ واہ، بہت جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل ہے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ابتدا سے دے کے انتہا تک، شہادت تک دیکھیں کہ آپ مرتبہ فضائل اور مناقب گنتے جائے کام ہی نہیں ہوں گے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے، اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے لیتا ہوں۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جو عزت ہے نا، ایک مومن کی شان کعبے سے زیادہ ہے، ایک مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا حضرت علی کے لیے شان کی بات ہے۔ نہ، حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کعبے کی شان ہے۔ اس کو دیکھیے کہ کعبے کو اللہ تعالیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کعبے کو فضیلت بخش رہے کہ وہاں پیدا ہو کر، پھر آپ کا حضرت فاطمہ بنت اسد کا آپ کی گود میں ہونا اور آنکھیں نہ کھولنا اور آقا علیہ السلام کا تشریف لانا، اور پہلی نگاہ جو حضرت علی کی حضور پر پڑی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آنکھیں کھولی۔ یہ دیکھیں پھر اپنی گھٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا۔ یہ وہ ساری فضیلتیں ہیں۔ اور پھر آپ آگے بڑھیے، بچپن میں جب حضرت یہ دوسرے مسلمان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر لیا، اور آقا علیہ السلام دونوں میاں بیوی بیٹھے، اور آقا علیہ السلام جو ہے اپنی بیوی کو قرآن پاک کی آیات، سورہ علق کی آیات سنا رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ وحی لے کر آئے ہیں، اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف، بچے ہیں وہ آ جاتے ہیں کیونکہ پرورش جو ہے وہ حضرت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، تو حضرت علی پوچھتے ہیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے۔ تو یہ نسبت قائم ہوئی حضرت علی کی قرآن کے ساتھ کہ پہلی وحی اگر عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنی ہے، اور مردوں میں یا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے سنی ہے۔ اور پھر نماز، یعنی آقا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت علی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز ہے، تو حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی اس میں نماز میں شامل کرے، اور ایمان لے آتے۔ تو یہ وہ کہ آقا علیہ السلام نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا ہے، اور منگل والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابتدا کس طرح ہو رہی ہے، یعنی مناقب اور فضائل میں ابتدا کیسے ہو رہی ہے، تو پھر انتہا کہاں پہ ہوگی؟ یعنی آپ کی ابتدا بھی خانہ خدا میں ہو رہی ہے اور انتہا بھی خانہ خدا میں ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، وہ اپنا علماء نے لکھا ہے کہ 300، یہ جو میں نے کہا نا کہ نسبت قائم ہوئی قرآن پاک سے، 300 آیات قرآن پاک کی وہ حضرت علی کی شان میں یا آپ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ 18 مناقب ایسے ہیں، 18 مناقب ایسے ہیں جو حضرت علی کو نصیب ہوئے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے وہ مناقب، اور ان میں سے 3 خصوصی طور پہ، جس کا ایک ذکر شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس طرح فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ نے مواخات مدینہ کا رشتہ قائم کیا تو آقا علیہ السلام کا حضرت علی کے ساتھ بھائی بندی کرنا، یہ بھی آپ کی خصائص میں شامل ہے، یہ بھی خوبیوں میں شامل ہے۔ اور پھر جو مقام غدیر کے اوپر علم دینا، یہ بھی آپ کے شان و عظمت میں شامل ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، یہ بھی خصلت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں آئی۔ تو رئیس فرید بھائی، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیے کہ ہم یہاں پر جو ان کو خراج تحسین کرنے بیٹھتے ہیں، اس سے ہماری شان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مرتبوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا وہ نام ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چہرہ علی دیکھتے رہتے تھے، محفل میں بیٹھے دیکھتے رہتے تھے۔ اچھا، اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، آگے چلیں گے۔